پہلی رات علی بھائی اگر کوئی آپس کے تعلقات چاہے وہ خراب ہوں چاہے صحیح ہوں، کیا ان کو باہر ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے یا کن کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے؟ مصطفی اپنا جنید بھائی، بات یہ ہے کہ جو ایک کہاوت ہے ادھر امریکہ میں ایک جگہ ہے ویگس، اسی کہاوت ہے واٹ ہیپنز ان ویگس ریمینز ان ویگس۔ ہم ویگس کا اصول تو مان لیتے ہیں، اچھا، لیکن میاں بیوی جیسے پاک رشتے کی کمرے میں ہونے والی چیزوں کو اٹکیلیوں میں بڑی بوڑھیاں آ کے ہم سے پوچھ کیا ہوا کیا ہوا، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، لڑکے جا کے او میں نے بلی مار دی، یار تم نے کون سی بلی مار دی یار، ٹھیک ہے۔ ہم وہ چیزوں کو بتا رہے ہیں یا جو کہ لباس کا ہے نا، اللہ نے قرآن میں لباس یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے سب کو ہی ڈھانپنا ہے، شرم گاہ نہیں ڈھانپنی، لباس تو ہر چیز ڈھانپے گا نا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو کمرے سے باہر جانا، میرا خیال ہے جہاں آپ مجھ سے بہتر اس میں بتاتے ہیں کہ جو عورت کی جو وہ جو چوکھٹ حضرت ابراہیم والی جو ایک وہ روایت ہے حضرت اسماعیل والی چوکھٹ کی حفاظت والی جو ہے، تو مطلب یہ کہ جو عزت کی حفاظت کرنی ہے اس میں کیا یہ عزت نہیں ہے کہ بالکل آپ جا کر اپنے سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور اس میں رات کو یوں ہم ملے، یہ کیا، مطلب یہ تو سب سے بڑا ایک راز ہے میاں بیوی کا۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ایڈ کر دوں، پھر انشاءاللہ اس پہ مزید کوئی واقعات ہیں تو ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، لوگوں میں سب سے بدترین بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے نزدیک یا قیامت کے دن ہوگا، وہ بندہ ہوگا کہ جس آدمی یا عورت ہے یا آدمی یا کوئی بھی ہے جس کی شادی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے اور صبح جا کے لوگوں کو بتاتا ہے پھر رات میں نے یہ کیا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو، میرے علم میں نہیں تھی یہ حدیث۔ جو صبح جا کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو صبح جا کے اپنی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے نا، چاہے وہ اپنے دوستوں کو ہو چاہے اپنی سہیلیوں کو ہو چاہے کوئی خواتین گھر کی پوچھتی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین بندہ ہے۔ ایون والدین کو بھی نہیں بتانا ٹھیک ہے، چاہیے، نہیں بتانا ہے بھائی، یہ بند کمرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ، دیکھیں انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے، جانور کو اللہ تعالیٰ نے حیا نہیں دی ہے، جانور کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا کوئی نظام نہیں دیا ہے، اس لیے ان کو کوئی، حالانکہ جانوروں میں بھی بہت سارے آپ دیکھیں کہ ان کا پورا ایک گھر بنانے کا کانسیپٹ ہے، آپ پرندوں کو دیکھ لیں گھونسلے بنانے کا کانسیپٹ ہے، آپ جنگلی جانوروں کو دیکھ لیں وہ بھی کبھی، لیکن کچھ جانور اس طرح کے جو ہمارے سامنے معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور خاص طور پہ جن کو ہم نے باندھا ہوتا ہے، ان کے کچھ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، وگرنہ وہ بھی چھپ کر یہ معاملات کرتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں جا کر۔ لیکن انسان جو عقل مند ہے اور جس کے پاس اتنی عقل ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حیا دی ہے، یہ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ یہ اس حیا کی وجہ سے کہ یار اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اس کی عقل بند ہو اور جاتی ہے۔ اس کی حیا کو اور اس کے پردے کو ہم صبح جا کے چاک کر رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ایک مسلمان ہے جس کو ہم نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا۔ اب دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ وہ ہے، ایک غلطی وہ ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کا، معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے، وہ تو آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ بندہ قرض لیتا ہے واپس نہیں کرتا، اس کو نہیں دینا، سمجھ میں آتا ہے۔ ایک گناہ جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کے رب کے ساتھ ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا نا وہ یہ ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کو گناہ کرتے دیکھ لے اور اس پر پردہ ڈال دے، یار میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ہاں سمجھانے کی کوشش کریں، وہ بھی اس بندے کو بتائیں جو بندہ اس کو حل کر سکتا ہے۔ ہم ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اس تک نہیں پہنچاتے۔ مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے یا کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، اس کے پرنسپل کو جا کے بتائیں یار یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں ہے، حل کرنا ہے، یا اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو والد صاحب کو بتائیں وہ حل کر سکتے ہیں، نہیں، پوری سوسائٹی کو، پورے محلے کو پتہ ہوگا، اس بچے کے والد کو نہیں پتہ ہوگا میرا بچہ یہ کام کرتا ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، ہاں جی، باغ تو سارا جانے ہے۔ تو جس نے مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کر لی، وہ اس کو پردے میں رکھے، یہ اس اصول اسلام نے دیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو فوری طور پر ویڈیوز بنانے والا، آج کل یہ بھی، سر میں ادھر ہی آنے لگا تھا کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں دوسروں کی، لوگ ویڈنگ نائٹس کی، اپنی پرسنل انٹیمیٹ مومنٹس کی ویڈیوز بنا کے، اور پھر وہ ویڈیوز جب لیک ہو جاتی ہیں تو لیک کرتے۔ میرے پاس ایک کیس آیا باقاعدہ، ایک بیوی، مطلب ایک عورت تھی، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی میں اپنے شوہر سے تنگ آئی ہوئی ہوں، اس وقت ہماری شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، اور میرا شوہر مجھے مارتا ہے، میرا شوہر میرا ایک بچہ ہے اور دوسرا بچہ میں ابھی پریگننٹ ہوں، اور لیکن میں اس سے جو ہے نا وہ
الگ رہ رہی ہوں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے پاس آ, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں اس سے کھلا لینا چاہتی ہوں, اور میں اس کو کہہ رہی ہوں مجھے طلاق دے دے, لیکن اس نے ہماری پہلی رات کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اللہ اکبر, اور وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تو گئی یا تو نے کسی کو یہ چیزیں بتائی تو میں اس کو لیک کر دوں گا اور ساری جگہ تیری بے عزتی کر دوں گا. یار کیسی ہماری مطلب ذہنیت ہے, اور کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ یعنی ہم کرتے تو پیار محبت میں ہی ہیں. بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کون سا مومنٹ ہے جس کو آپ کیپچر کر رہے ہو یار؟ وہ کون سا مومنٹ ہے؟ مطلب میں تو سوال پوچھ رہا ہوں, یا تو آپ پورن انڈسٹری سے ہو تو بس سمجھ آتی ہے, ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی. وہ اس کو مطلب ہمارے ذہنوں میں جو باتیں یعنی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ یار ہم اس مومنٹ کو نا یادگار مومنٹ کے طور پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں. جیسے شادی میں ویڈیوز بنتی ہیں, جس طرح شادی کی ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, ایسے اس کو سنبھال کے رکھنا. کل سے ویڈیو ایک لڑکے کا بناؤ باقاعدہ اس طرح ہوتا ہے نا. اب تو آپ کی جو ہے نا وہ موبائل کے اندر سے ہی آپ کی ساری تصویریں اور سب کچھ لے لیا جاتا ہے. ایک لڑکے کا موبائل گم ہو گیا, وہ مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے شیخ صاحب دعا کیجیے گا موبائل مل جائے. میں نے کہا یار موبائل اور لے لے. کہتا نہیں اس میں قیمتی چیزیں. میں نے کہا ہوگی کو بھائی, اس کے ڈاکومنٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, پاسورڈز ہوتے ہیں, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو 2-4 دن بعد مجھے ملا. میں نے کہا ہاں بھائی موبائل ملا ہے. کہتا نہیں. میں نے کہا کون سی ایسی, اچھا پریشان ہے. میں نے کہا کون سی ایسی چیز؟ کہتا ہے اس میں میری اور میری وائف کی ویڈیوز ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھی پکچر کوئی اس طرح کی چیزیں تو ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. تو کہتا نہیں وہ والی ویڈیوز ہیں. آپ دیکھیں نا کیوں ہے. میں نے کہا بے وقوف انسان, کس طرح کے کام کر رہے ہو تم لوگ. یعنی ایک لڑکا مطلب شادی ہو گئی تمہاری, اور تم اس چکر میں جو ہے نا اس کی ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی ہے تم نے اس مومنٹ کی, کہ جو ہے نا وہ حیا, اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مطلب عجیب سی یہ بات بیان کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے. ٹروتھ اور ڈیئر نا, مطلب چیلنج سیکنگ. اچھا اب آپ کا جو یہ موضوع بھی ہے علی بھائی, اس کے اوپر یہ کیوں لوگ اس طرف چل پڑے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی اب کیا یہ یعنی اس قسم کی جو ویڈیوز اور چیزیں اور پون سر ایک آپ نے وہ میرا خیال ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کو وہ اپنی زندگی میں ریلیٹ کر رہے ہیں. ایک آپ نے ٹرمینالوجی سنی ہوگی, فٹ ان دا ورلڈ. جی 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 ٹھیک ہے. ہاں اس کو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اگلی ڈکلنگ, دا آڈ ون آؤٹ. ہاں 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 ٹھیک ہے. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کہ ہم کہیں آڈ نہ ہو جائیں. اچھا پھر دوسری چیز ایک اور یہاں پر جو چل پڑا نا, اور یہ ہمارے زمانے میں بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے, وہ بڑھ کے مارنے والا جو سٹائل ہے نا. یار تو نے ایک کیا, میں نے تیرے کمرے میں 4 وہ لگائے تھے الارم, آواز آئی. آج کل ہڈن کیمرے لگائے جا رہے ہیں سر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے سر. تھرل سیکنگ اس حد تک چلی گئی ہوئی ہے یہ, بیکاز یہ ایک آپ کو آپ نے سنا ہوگا نام ٹروتھ اور ڈیئر گیم کا. سر میرے نزدیک سب سے خطرناک, وہ سب سے بڑی بین ہونے والی چیز وہ ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ ڈیئر کے چکر میں وہ کام کروا جاتے ہیں کہ یار آپ کی کرتے تو ہم خود ہیں نا بھائی, وہی نا کام کرتے ہیں نا آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے, صرف خواہش نفس پوری کرنے کے لیے. ہم بڑی مطلب بڑے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے, ایگزیکٹلی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ بس پھر اٹھا نہیں جاتا. وہ گرے ہی ہیں ہم. پھر جس طرح ہم سن کے سننی ہے اس طرح ہم گر کے گرے ہیں.